دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم احمد اویس نے بالکل ابھی لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہ میں دل سے شکست تسلیم آپ جو مشتاق منہاس انہوں نے بہت اچھا کیا. ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ وکلا آپ ان سے یہی امید کرتے ہیں. دیکھیں آپ جو زیادتی کر رہے ہیں نا، وہ زیادتی آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک خاص سیکشن کی طرف سے پروپیگنڈا بنایا گیا تھا کہ ایز اف یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن نہیں ہے بلکہ ووٹ پڑ رہے ہیں، ایک طرف زرداری صاحب کے حامی ہیں اور ایک طرف افتخار چودھری صاحب کے حامی ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس کی بھی توہین تھی ایک حوالے سے. اطہر صاحب اگر میں اس بات میں اگر میں غلط ہوں یو کین کریکٹ می، لیکن یہ تاثر بنانے کی کوشش کی گئی جو میرا خیال ہے کہ بہت انفیئر، یہ انتہائی انفیئر تھی اور یہ باہر سے بنانے کی کوشش کی. صحیح. دیکھیں افتخار محمد چودھری وہ شخص ہے، یہ باہر سے آپ کی کیا مراد ہے مطلب صاحب؟ آپ کے کچھ ساتھیوں نے بنانے کی ہاں یہ گئے نا کہ میڈیا کی طرف سے آئی ہے، ہاں اور باہر سے آئی ہے، یہ اندر نہیں تھی. اور اندر بھی اگر کسی نے بیان دیا ہے تو وہ غلط تاثر اس لیے ہے کہ افتخار محمد چودھری کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایبسولوٹ. اور وہ ہارورڈ کا میڈل لے کے نیلسن منڈیلا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور آج بھی اس کا کردار اسی طرح ہے. اس الیکشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا ایک بات اور اگر ان کا اس الیکشن کا ساتھ تعلق ہوتا تو منیر ملک ہاں وہی ہے اور یہ سارے علی احمد کور کھڑے نہ ہوتے، جسٹس طارق محمود نہیں. اور سب سے پہلے جو بات یہ ہے اپنا کہ آصف علی زرداری لطیف آفریدی، میری بات جتنا کرٹیسزم، میری عرض سن لیں، جتنا کرٹیسزم آسما جہانگیر نے کیا ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور پبلکلی سٹانس لیا ہے. بھلے وقتوں کی بات ہے، نہیں بھلے وقتوں کی بات بڑی نہیں اچھی بات ہے، لیکن بھلے ایک وقتوں زمانے کی میں میں اگر آپ کو اب میں ریویل کر سکتا ہوں اچھا ذمہ داری سے. لطیف آفریدی صاحب ہمارے بڑے ہی سینئر ایڈوکیٹ، بڑے ہی ہمارے ہمیشہ پروگرام میں آتے رہتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. پشاور سے ہمیں تحریک میں بڑی قربانی ہے، ٹانگ زخمی ہوئی تھی، بالکل بڑی قربانی ہے، آج تک وہ ٹھیک نہیں بالکل. اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم آفریدی صاحب. جی السلام علیکم جناب، کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت؟ جی بہت بہت شکریہ. عطر من اللہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آفریدی صاحب عرض یہ ہے، جی میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اچھا سر، بات یہ ہے کہ آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے یہ جو آسما جہانگیر کی اتنی فیئرس کیمپین کے بعد، کانٹے دار مقابلے کے بعد اور اتنے نیگیٹو پروپیگنڈے کے بعد ایک قسم کی سرپرائز ہے، پلیزنٹ سرپرائز فار می، اگرچہ مشتاق کو کچھ اعتراضات ہیں. نہیں اعتراض کوئی نہیں. آپ اس کی کیا توجیہ پیش کریں گے کہ آج آسما جہانگیر کی جو وکٹری ہے وہ کیا میسج دے رہی ہے؟ نصرت بھائی میں تو بہت خوش ہوں اس آسما جہانگیر کے فتح پہ، کیونکہ جتنے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ونگ ہے اور جو رائٹس جتنے تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ آسما جہانگیر کے خلاف بہت غلیظ، بڑا بے بنیاد، فضول قسم کی باتیں پھیلا کر اس کو شکست دلوائیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے وکلاء کے شعور نے ثابت کیا کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈے پہ کان نہیں دھرتے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے. نہیں لیکن آفریدی صاحب ایسی نوبت ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. نہیں لیکن آفریدی صاحب مجھے بتائیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت پڑھے لکھے لوگ ہائی لیول کے، ہم تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا سر کالج کے الیکشنز وغیرہ میں آپ بھی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہیں، وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس لیول کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ اتنی نیگیٹو کیوں کیمپیننگ تھی؟ دیکھیے پاکستانی معاشرہ تو کہیں آسمان سے نہیں اترا. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی 62 سالہ تاریخ جو ہے وہ اس پر ایسی تاریخ ہے ہماری کہ ہم اس پہ فخر نہیں کر سکتے. ہم نے پاکستان میں گندوں کو پھیلایا، ہم نے پاکستان کو ہر برے بدکرداری کی سرپرستی کی، ہم نے کرپشن کو پالا، ہم نے بے ایمانی اور منافقت کو پنپنے دیا اور اس کو بڑھنے دیا. تو ایسے معاشرے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی ان بیماریوں سے پاک نہیں، جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان میں بھی یہ غلطیاں ہیں، جو چھوٹے وکیل ہیں، جو بڑے وکیل ہیں، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، ہم سب ان بیماریوں کے شکار ہیں.
اور یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن ایک سگنل ہے اس طرف کہ ہم ان بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ اس قسم کی غلیظ باتوں میں، اس قسم کی تنگ نظریوں میں، اس قسم کے جو بے بنیاد قسم کی باتیں ہوتی ہیں عورتوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف، عقائد کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، ان باتوں کو لوگوں نے ٹکرا دیا، اور آسما جہانگیر اور اس کے پینل کے لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ تمام پاکستان کے تمام وکیل جو ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی اب مجھے سمجھ آ گئی. آفریدی صاحب نے آپ لیفٹسٹ ہیں، آپ لوگ سارے وہی نا آیا نا رائٹ لیفٹ. دیکھیں جی یہ کوئی رائٹ لیفٹ کی، آپ لیفٹسٹ ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ کوئی بائیں بازو ہیں آپ اس ملک میں؟ یعنی میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی بھی بات کروں گا، منیر ملک صاحب کی بات بھی کروں گا، اس میں جسٹس طارق صاحب کی بات بھی کروں گا، آپ کی بھی، قرۃ صاحب، سب لیفٹ پہ؟ نہیں، لیفٹسٹ دیکھیں قانون کی بالادستی میں ہمارا ایمان ہے، عدلیہ کو آزاد کرنے میں ہمارا ایمان ہے، ماتحت عدلیہ. آج آپ جائیں خیبر پختونخوا میں، وہاں کے چیف جسٹس نے ایک مثال قائم کی ہوئی ہے کہ 1 سال سے انہوں نے اپنی ساری توجہ مرکوز کی ہے ماتحت عدلیہ. جب تک ماتحت عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، یہ سارے وہ مقاصد ہیں جن کے لیے اس ملک کے وکلاء نے قربانیاں دی تھی. اور یاد رکھیں مشتاق صاحب، وکلاء میں ہر وکیل، خواہ وہ تحصیل کا وکیل ہے، وہ خود لیڈر ہے، ان کا لیڈر کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آسما جہانگیر صاحبہ یہاں پہ اس عہدے پہ آ کے کوئی اپنا وہ کرے گی، وہ قانون کی بالادستی کے لیے الیکٹ ہوئی ہے، اور قانون کی بالادستی اور اس عدلیہ کی آزادی کے لیے الیکٹ ہوئی ہے، کسی فٹ سولجر بننے کے لیے نہیں الیکٹ ہوئی کہ کسی حکومت یا کسی اور کا فٹ سولجر بنے. دیکھیں نہیں، کسی اور کا حکومت اور باقی دوسرا کس کا فٹ سولجر ہوتا ہے؟ چلو گورنمنٹ کا تو ہوتا ہے. جس طرح دیکھیں اسی الیکشن میں اگر کوئی یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم عدلیہ کے فٹ سولجر ہیں، اس کو بھی وکیل نہیں مانتے. عدلیہ کے بھی فٹ سولجر کو، وہ جو چیف کے دیانسار بے شمار، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ابھی وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہوا. ایک چیز یاد رکھیں، عدلیہ پہ کبھی کوئی حملہ کرے گا نا، یہ سارے وکیل ایک ہوں. اور ابھی نہیں ہوا. یہ پوچھے گا کہ ان آلوں پر عمل درآمد نہ کرنا عدلیہ پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. آسما جہانگیر چاہتے ہیں کہ ان آلوں کو بھول جائیں.